توجہ ہے نا گرامی اکابر دوستو، فرمایا چٹائی بچھا کر فاروق اعظم کو بچھایا. ذرا بات پہ غور کرنا. فاروق اعظم جب بیٹھ گئے آپ نے فرمایا اے بیٹی. جی حضور. فرمایا وہ رات والا واقعہ تو سنا. فرمایا جب فاروق اعظم یہ بات کہتے ہیں کہا حضور وہ کون سا؟ فرمایا جب تیری ماں نے کہا دودھ نکال کے پانی ڈال دو، تو نے کہا میں کیسے پانی ڈالوں؟ فاروق اعظم کا دور ہے. تیری ماں نے کہا بیٹی فاروق اعظم کوئی دیکھ رہا ہے. تو نے کہا ماں اگر فاروق اعظم نہیں دیکھ رہا اس کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. جب ماں نے یہ بات سنی تو تھر تھر کانپنے لگی. کہتی ہے فاروق اعظم تک کیسے پیغام پہنچ گیا؟ اب تو میری خیر نہیں ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، میری کھال ادھیڑ دی جائے گی. فرمایا جب ماں پر کبھی تاری ہو جاتی ہے. فاروق اعظم نے بڑھیا کو دیکھا. آپ نے فرمایا بی بی تو تھی تو اسی لائے کہ تیری میں کھال ادھیڑ دیتا، تیرا میں قیمہ بنا دیتا. لیکن سن تیری یہ غلطی ہے کہ تو نے کہا دودھ کے اندر پانی ڈالا جائے. تیری بیٹی کی یہ نیکی ہے کہ اماں اگر عمر نہیں دیکھتا اس کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو نے گناہ کیا، تیری بیٹی نے نیکی کی ہے. میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو تیری بیٹی کے بدلے کے اندر معاف فرما دیا. اللہ پاک نے تیرے گناہ کو تیری بیٹی کی نیکی کے بدلے معاف فرما دیا. فرمایا جب یہ بیٹی بات کہتی ہے فاروق اعظم نے کہا اے بڑھیا کیا یہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کے نکاح میں دے گی؟ یہ بیٹی اپنے بیٹے کے نکاح میں دے گی. فرمایا جب بڑھیا نہ سنتی ہے کہا حضور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کہاں تمہارا مقام، کہاں ہماری اوقات؟ ہمارے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، کئی کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں. حضور آپ کا کتنا مقام، ہم غریب ہیں، آپ ہم سے کیسی باتیں کرتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم جب یہ بات سنتے ہیں آپ نے فرمایا بی بی یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں تو دل کی آواز سنا رہا ہوں. کیونکہ ہم مالدار نہیں دیکھتے، حسن والے نہیں دیکھتے. میرے کریم نے فرمایا مال بھی فنا ہو جائے گا، حسن بھی فنا ہو جائے گا، دین باقی رہے گا. فاروق اعظم اس لڑکی کو بلا کر سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی امت میں ایسی بیٹیاں بھی رہتی. گھر تشریف لے گئے، بیٹوں کو بلایا. بیٹوں میں ایک بچی تلاش کر لایا ہے، دین دار ہے، اللہ کا عرفان رکھتی ہے، اللہ والی ہے، کوئی ہے جو اس سے نکاح کرے. سب بیٹوں نے کہا حضور کسی نے کہا میری 2 شادیاں ہیں، کسی نے کہا 3 شادیاں ہیں. حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے حسین و جمیل تھے. ان کے لیے مدینے کے بڑے بڑے لوگوں نے رشتے بھیجے لیکن عمر پاک نے انکار فرما دیا. کبھی دیر ہے، ابھی دیر ہے. لیکن جب وہ پیغام کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو لے کے دولہا بنا کے جا رہے تھے تو اہل مدینہ بڑے حیران تھے کہ اے عمر اس بیٹے کی بارات جاتی کسی ماڑی بنگلے کے اندر، لیکن جھوپڑی کے اندر، ایک جھوپڑی کے اندر جس میں رہنے کے لیے کوئی چارپائی بھی نہیں ہے، کئی کے دن ان کا چولہا بھی نہیں جلتا، ان کے گھر میں بیٹے کی شادی. آپ نے فرمایا میرے حضور نے جو کہا ہے ان کا انتخاب کرو جو اللہ والیاں ہوتی ہیں، اللہ کا انتخاب کرنے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی. جب وہ دلہن بن کے، طویل بات ہے میں ختم کر رہا ہوں، جب وہ دلہن بن کے فاروق اعظم کے گھر آتی ہے نا، عمر پاک کہتے ہیں فرمایا جب میں ڈیوٹی پر جاتا ہوں، منصب پر جاتا ہوں، اس بیٹی کو بلا کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کہا بیٹی ذرا وہ جملہ دوبارہ سنائیں، ذرا وہ جملہ دوبارہ سنائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب بی بی وہ پوری داستان سناتی ہے، فاروق اعظم درہ لے کر ڈیوٹی پر جاتے ہیں اور جب واپسی آتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ جب جاتے ہو اس باہو کو بلا کر کے تو بیٹی وہ جملہ ذرا بتائیں. آپ نے کہا واللہ خدا کی قسم جب بیٹی کہتی ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے تو سارا دن میرے دماغ میں بات گونجتی رہتی ہے عمر خیال کرنا اللہ دیکھ رہا ہے. اے عمر فیصلہ خیال سے کرنا اللہ دیکھ رہا ہے. اے عمر
ذرا خیال سے زبان کو حرکت دینا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے عمر ذرا کلم خیال سے چلانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب ایسی بیٹیاں گھر کے اندر ہوتی ہیں نا، ایسی بیٹیاں، اچھا میں اس کو کہیں راستے میں لگاؤں نا، بات بس کا کام کریں گے۔ اچھا اچھا جی ہاتھ توڑ چڑھ گئے، ہاتھ توڑ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور میں نے کہا تھا جو برکت والی ہوتی ہیں نا، برکت چھوڑ کے جاتی ہیں، وہ جملہ کہا تھا۔ تو وہ بی بی جانتے ہو اللہ نے اس کو کتنا مقام عطا فرمایا؟ اس بی بی میں سے اللہ نے آصر پاک کو بیٹی عطا کی، پھر اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی اور پھر ان کی بیٹی یعنی پڑپوتی فاروق اعظم کی، فاروق اعظم کی پڑپوتی کو اللہ نے عمر بن عبدالعزیز جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ یہ ہے برکت نیک بیویوں کی۔ اور وہ کون ہستی ہے؟ عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہنشاہ ہیں کہ جب آپ خلیفے نہیں تھے نا، آپ بڑا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، بہت بڑا گھر تھا۔ جب خلافت کو اٹھایا آپ نے، رات کو دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، گھر والے نے کہا حضور آج تو مسرت کا دن ہے، آپ بہت بڑے خلیفے بن گئے ہو، بادشاہ بن گئے ہو۔ تو اس فاروق اعظم کی نواسی کے پڑپوتی کے بیٹے نے کہا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا اے میری گھر والی بات تو تم بھی صحیح کہہ رہی ہے کہ بہت بڑی سلطنت کا میں خلیفہ بن چکا ہوں، لیکن سن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پہلے مجھے اپنی فکر تھی کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ دن کیسے گزارے، راتیں کیسے گزاری، اور رو اس لیے رہا ہوں اللہ نے ساری امت کا بوجھ اٹھا کر میرے کاندھوں پہ رکھ دیا۔ اب قیامت میں اللہ یہ پوچھے گا اے عمر بن عبدالعزیز یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اور وہ بادشاہ عید کا دن آ جاتا ہے، ذرا غور کرنا، جو برکت دنیا چھوڑ کر جاتی ہے، عید کا دن آ جاتا ہے، عید کا دن آ جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی شہزادیاں بیٹیاں کہتی ہیں بابا جی آج عید کا دن ہے، کوئی کپڑے بن جاتے، کوئی اچھا کھانا بن جاتا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹیوں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو دین پر قربان کر دیا ہے، اپنی دنیا کو دین پر قربان کر دیا ہے۔ جب عید نماز پڑھ کے آتے ہیں، غور کرنا، جب عید نماز پڑھ کے آتے ہیں نا، عمر بن عبدالعزیز سرکار بیٹیاں ملنے کے لیے آتی، بات پہ غور کرنا، عید کا دن ہوتا ہے، حالانکہ عید کے دن غریب سے غریب گھر کے اندر بھی گوشت پک جاتا ہے، جتنا بھی غریب بندہ ہوتا ہے نا اس کے اندر گوشت کے پیسے ہوتے ہیں، گوشت پکا لیتا ہے جتنا بھی غریب ہے، لیکن وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ جب بیٹیاں ملنے آتی ہیں نا عید کے دن اور اپنے منہ پہ ایسے کپڑا دے کے، بات پہ غور کریں، دیکھ میری طرف، ایسے منہ پہ کپڑا دے کے اپنے باپ کے سامنے سر جھکاتی ہیں، تو بابے نے کہا بیٹیوں یہ کیا انداز ہے ملنے کا، رو کر چلی جاتی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی نے کہا حضور بات یہ ہے آج گھر میں کچھ نہیں تھا، کچے پیاز کھا کر آئی ہیں آپ کے پاس، کچے پیاز کھا کر، اور منہ میں بو آ رہی تھی، اور دل میں خیال کیا کہ ہمارے ابو کو اس سے اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، ان کو تکلیف رنجش نہ پہنچے، اس لیے ان کے منہ سے پیازوں کی ہوا نہ آئے، اپنے منہ پہ کپڑا دے کے آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے آئی ہیں۔ گرامی قدر دوستو جب گھر کے اندر ایسی بیٹی آتی ہیں، ایسی بہنیں آتی ہیں، ایسی بہو آتی ہیں، تو پھر گھر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے، اور پھر گھر بہار ہی بہار بن جاتا ہے۔ تو سنیں میرے آقا کے نوکروں، میں اس جملے کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں، اور جو لوگ اپنی شادیوں پر ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں اور سب سے پہلے رب رسول کو دعوت دیتے ہیں، مولوی قاری سے بڑی عجیب بات کر دی، رب رسول کو دعوت بھی ہوتی ہے، جی جناب میرے مصطفیٰ کی ذات آئے یا نہ آئے، مصطفیٰ کی بات تو شریک ہو رہی ہے نا، بات مصطفیٰ تو شریک ہو رہی ہے نا، تو انشاءاللہ جب میرے مصطفیٰ کی بات شریک ہو جاتی ہے اور میرا یقین ہے اور ذات کا نگاہ کرم بھی ہو جاتا ہے، اگر میرے کریم کرم فرما دے کوئی بعید نہیں ہے، آج رات میرے دلہے بھائی سو جائیں، ماتھے کی آنکھ لگ جائے، دل کی آنکھ کھل جائے، تو حضور نگاہ کرم فرما سکتے ہیں۔ ہم ایسے استقبال کریں گے کریم آقا کا، فرمایا میں تو جی تے میرا دل
लख वसीले पावा हो ते ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले तो की कर यार मनावा हो ते ना मैं सोनी ते ना ढंग पल्ले ना मैं सोनी ते ना रंग पल्ले ते की कर यार मनावा हो तेरी हो दुख हमेशा रहा सी बाहो ते रोंदी ना मर जावा हो उवैस भाई के वालिद मोहतरम विसाल कर गए हैं, पता ना पता था, उनका विसाल हो गया है। अगर आज यहाँ महफिल मिलाद ना होती तो वो रूह इसमें शिरकत न करती। इसने महफिल मिलाद मना के रब को भी दावत दी है, हुजूर को भी दावत दी है, अपने बाबे की रूह को भी दावत दी है। उनके बाबे की रूह भी शरीक है और वो शेख असलम साहब बड़े खुश होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी औलाद छोड़ कर आया हूँ और जो हर हाल में रब को भी याद रखते हैं, उसके मुस्तफ़ा को भी याद रखते हैं। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके तमाम भाइयों को आपस में शीर व शकर बनाए। अल्लाह करे सारे भाई यकजा हो जाएं, इनके बाबे की रूह भी खुश हो जाए और इसकी अम्मा की अम्मा जिंदा है, अम्मा जिंदा है, क्या बात है, अम्मा विसाल कर गई है। तो साफ ज़ाहिर है कि जब औलाद जुड़ के बैठती है ना, जुड़ के बैठती है, 8 बच्चे भी हो ना, जब मिल के बैठते हैं तो माँ का कलेजा ठंडा हो जाता है और बाप भी खुश हो जाता है। अगर एक बेटा भी ऐसे मौके पर कहीं इधर उधर हो जाए, रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो माँ तो उस टाइम तक कहती है बारात नहीं चढ़ेगी जब तक मेरे बेटे शिरकत नहीं करेंगे। तो लिहाजा वो रूह तरफ रही होगी बाप की भी और माँ की भी कि मेरे बेटे सारे बारात के अंदर भी पीछे रह तो नहीं गया। अगर कोई एक अगर रह गया है तो अल्लाह वास्ते माँ बाप की रूह को न तरफाएं, उनको बेचैन बेकरार न करें कि माँ बाप की रूह रोती हुई वापसी जाए कि शादी तो देख कर आए लेकिन कुछ पीछे रह गए, कुछ बराती बन के गए। तो लिहाजा आज सदका करते हुए माफ करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं जो मनाने में पहल करता है ना, छोटी सी बात है, मैं मिसाल देता हूँ, अगर मेरे से काशी भाई नाराज हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, मैं इनको मनाने के लिए जाता हूँ, भाई मैं माजरत करता हूँ, मुझसे गलती होगी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी मुझे माफ कर दे। हुजूर कहते हैं जो बंदा मनाने में पहल करता है ना, वो चल के जाता है, आगे वाला बंदा माफ नहीं करता। हुजूर ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, बरोज़ क़यामत उस बंदे को बहौज़ कौसर से पानी नहीं पीने दूंगा। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया अली पाक के बेटे हैं, इमाम हुसैन के साथ उनकी आपस में रंजिश हो गई, रंजिश हो गई। मोहम्मद बिन हनफिया ने खत लिखा, खत में ये लिखा है हुसैन आप मुझे मनाने के लिए आ जाए, ऐ हुसैन मुझे मनाने के लिए आ जाए, अगर चाहूं तो मैं भी आ सकता हूं लेकिन पहल मैं नहीं करूंगा। मोहम्मद बिन हनफिया का खत पढ़ के इमाम हुसैन ने फरमाया तू पहल क्यों नहीं करेगा? मोहम्मद बिन हनफिया बिन अली ने कहा मैं इसलिए पहल नहीं करूंगा। हुजूर ने फरमाया जब दो आपस में लड़ते हैं ना, उनमें से जो बंदा पहल करता है जन्नत में पहले वही जाएगा, जन्नत में पहले वही जाएगा। ऐ हुसैन इब्न अली मैं तेरा भाई तो हूँ पर ज़हरा का बेटा नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि मनाने में तुम पहल करो ताकि जन्नत में तुम भी पहले दाखिल हो जाओ। अल्लाह पाक जो कुछ कहा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितना चल के अल्लाह ताला सबको
رحمت سے فضل سے چوریاں بھر دے. آمین ثم آمین وما علی الشاہدین البلاغ. ہاں ٹھیک ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ اب بلا تاخیر کہ القبات دے رہے ہیں. اچھا اگر القبات دیں گے نا پھر میں کافی ہوں. اگر القبات رہنا تو پھر حضرت دیتا ہوں. اچھا ساتھ آپ بالکل صحیح کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے. جو القبات ہم دیں گے نا انشاءاللہ وہ خود ہی ٹائم لیں گے. اب بلا تاخیر تو نہیں کہوں گا کہ تاخیر کہوں گا کیونکہ ٹائم بہت سارا ہو گیا ہے. جی وہ تو صحیح تو برکن صحیح. اچھا جی بلا تاخیر اب میں ٹائم دوں گا بلبل باغ مدینہ لالا دی جوڑی ماشاءاللہ اللہ نے بڑا عجیب رنگ عطا کیتے. شکلاں بھی مل جائیں لباس ہی کو جائیں ٹوپے ہی کو جیاں اور بندہ بھول کھڑ دے قاضی ہی کو جائیں پتہ نہیں بھئی وہ اس کے رہے کہ کاشی بھائی کیڑا ہے بندہ بھول کر دے. بہرحال یہ محبت دی سچی دلیل ہے. جب محبت دا رنگ چڑھ دے نا پر شکل ہی کو جاتی ملے دینا. بہرحال استاد مکرم دا رنگ بھی ہے آپ نے بڑی محنت کی ہے اور انہاں ماشاءاللہ یہوں دا رنگ استاد دا ہوں دے کیونکہ سبین نہ لگے تک کھیر جمدہ کہہ رہی جو کھیر نہ جمے بلی دا کہہ رہی بلی جے کہنا تو مکھن نہیں نکلتا. تو لہذا یہ سارا کمال